वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर आज़ाद कश्मीर में मुज़ाकराती अमल कामयाबी के करीब। हुकूमत पाकिस्तान और अवामी एक्शन कमेटी मुज़ाकरात के आखिरी मरहले में दाखिल। फ़रीक़ैन का दरमियानी रास्ते इख्तियार करते हुए मुश्किल मामलात कमेटियों के सपोर्ट करने पर इत्तेफाक। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकराती अमल मसले के पुरअमन हल की जानिब बड़ी पेशरफ्त करार दिया गया। इजलास में साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ की खुसूसी शिरकत, तारिक फजल चौधरी, कमर ज़मान कायरा और अमीर मकाम और दीगर रहनुमा भी मुज़ाकराती टीम का हिस्सा। गैर जिम्मेदार अनासिर के खदशे पर इंटरनेट सर्विस बंद करने का फैसला। इश्तिहार अंगेज पोस्टों के बायस हालात ख़राब होने के खदशे पर फैसला किया गया। मुजफ्फराबाद में हुकूमत की मुज़ाकराती टीम और अवामी एक्शन कमेटी के मुज़ाकरात का दूसरा दौर। हुकूमती कमेटी के रुकन तारिक फजल चौधरी ने कहा, हम कश्मीरी अवाम के हुकूक के मुकम्मल हामी हैं। अवामी मफाद के ज़्यादातर मुतालबात पहले ही मंजूर किए जा चुके हैं। चंद मुतालबात के लिए आइनी तरमीम दरकार हैं, उन पर बातचीत जारी है। मुझे तशद्दुद किसी मसले का हल नहीं। उम्मीद है एक्शन कमेटी तमाम मसाइल को हल करेगी। आज़ाद कश्मीर में अमन के लिए हुकूमती कमेटी मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरुमीद हो गई। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, उम्मीद है कि मसला पुरअमन तरीके से हल करने में कामयाब हो जाएंगे। हमारा दुश्मन मुल्क हमारे अदम इस्तेहकाम से फ़ायदा उठाने में देर नहीं लगाता। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा, बहुत से मामलात में इत्तफ़ाक़ राय पाया जाता है। बाहमी फ़ाहम व तफ़हीम से असल मसाइल हल होने चाहिए। कमर ज़मान कायरा का कहना था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद इस मसले को देख रहे हैं। उम्मीद है कि डायलॉग के ज़रिए हल निकालेंगे। अपने साथियों के जायज़ मुतालबात पर उनके साथ हैं। वफाकी पुलिस के एहलकारों की जानिब से सहाफ़ियों पर तशद्दुद का मामला। इजहार यकजहती के लिए सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान नेशनल प्रेस क्लब पहुँच गए। कहा कि पुरतशद्दुद वाक़े की मज़म्मत मुश्किल वक्त में सहाफ़ी बरादरी के शाना बशाना खड़ा हूँ। सहाफ़ी पुरम लोग और अपना दायरा कार जानते हैं। हर चार दीवारी का अपना एक तकद्दुस होता है। इस्लामाबाद पुलिस एहलकारों ने सहाफ़ियों पर तशद्दुद किया, उन्हें मारा पीटा। इस काबिल मुज़म्मत इक़दाम की इजाज़त नहीं दी जा सकती। आज़ाद कश्मीर की 12 नशिस्तों का मामला आईनी है और इस पर सोच समझ कर बात करनी चाहिए। इसका हल भी सोच समझ कर तलाश करना चाहिए। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, ये जो 12 नशिस्तें हैं, इसके वोटर सब कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं और इनका कश्मीर से ताल्लुक़ इस तरह से ख़त्म नहीं किया जा सकता। किसी तहरीक के नतीजे में यकलख्त तो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होना चाहिए और इसके लिए बड़े पैमाने पर आईनी तरमीम की ज़रूरत है। साथ साथ सियासी हम आहंगी की भी ज़रूरत है। गज़ा मुआहदे के लिए ट्रम्प ने जो 20 पॉइंट्स दिए हैं वो मिनोअन हमारे नहीं है। ये वो ड्राफ्ट नहीं जो हमने तैयार किया था। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल। कहा, गज़ा में मुकम्मल जंग बंदी ज़रूरी है। गज़ा की तामीर नौ की जाए। ये हमारा ज़ाती मसला नहीं है, ये इस्लामी ममालिक की ज़िम्मेदारी है। मसला फ़लस्तीन पर सियासत की गुंजाइश नहीं। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान, कश्मीर और फ़लस्तीन का मुकदमा भरपूर अंदाज में पेश किया। सऊदी अरब के साथ जो दिफाई मुआहदा हुआ वो भी बहुत अहम है। दहाइयों से हमारा सऊदीया से जो ताल्लुक़ है वो ढका छुपा नहीं। गज़ा अमन मुआहदे पर पार्लियामेंट को एतमाद में क्यों नहीं लिया गया? ऐसे हसास कौमी मामले पर आहें बाएं शाएं करने से कौम को गुमराह किया जा रहा है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के गज़ा अमन मुआहदे से मुतल्लिक़ बयान पर तनकीद का, इतने बड़े फैसले बग़ैर मुशावरत के किए जा रहे हैं। ना पार्लियामेंट से बात हुई, ना इत्तेहादियों से, ना कौम को एतमाद में लिया गया। अगर फ़लस्तीनियों की मुशावरत के बग़ैर कोई मुआहदा किया तो वो काबिल कबूल नहीं होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का इजराइल की जानिब से ग्लोबल समूद फ्लुटेला को रोकने पर रद्द अमल। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि अशिया खुर्दनोश और अद्वियात कभी भी किसी के लिए खतरा नहीं होती। इजराइल ने डॉक्टर्स और रज़ाकारों को भी हिरासत में लेकर इंसानियत पर हमला किया। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद की गिरफ्तारी को भी आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी करार देते हुए ज़ेर हिरासत तमाम अफराद को फौरी रिहाई का मुतालबा कर दिया। हमास इतवार की शाम तक मुआहदा कर ले। मुआहदा ना होने की सूरत में हमास के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
امریکی صدر ٹرمپ نے حماس کو غزہ جنگ بندی معاہدہ قبول کرنے کے لیے ڈیڈ لائن دے دی. کہا فلسطین فوری طور پر غزہ خالی کر دیں. حماس کے پاس معاہدہ کرنے کا یہ آخری موقع ہے. معاہدے پر دیگر ممالک دستخط کر چکے ہیں. حماس معاہدہ نہیں کر سکی تو اس کے سخت نتائج ہوں گے. معاہدہ کرنے سے حماس کے جنگجوؤں کی بھی جان بچ جائے گی. امریکی صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر مشرق وسطی تنازع کو ہزاروں سال پرانا قرار دے دیا. ایسا لگتا ہے تقریباً 3000 سال بعد مشرق وسطی کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. غزہ میں مکمل امن حاصل کریں گے جو حیرت انگیز کامیابی ہوگی. وائٹ ہاؤس ترجمان نے کہا کہ صدر ٹرمپ غزہ امن منصوبے پر حماس کے رد عمل کے لیے سرخ لکیر کھینچیں گے. امید ہے اور توقع ہے کہ حماس امن منصوبہ منظور کر لے گی. اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی زیر صدارت اجلاس. پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ پنجاب کے بیان پر قومی اسمبلی سے احتجاجاً واک آؤٹ. پیپلز پارٹی کے رہنما نوید قمر نے کہا جب تک تبدیلی نہیں آتی ایوان کا حصہ نہیں بنیں گے. حکومتی ارکان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کو منا کر واپس اسمبلی اجلاس میں لے آئے. گزشتہ روز مریم نواز نے لاہور میں تقریر سے خطاب کرتے ہوئے سیاسی مخالفین کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا تھا اگر کوئی پنجاب کے خلاف بات کرے گا تو بطور وزیر اعلیٰ خاموش نہیں بیٹھوں گی. نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے شمع جنیجو کے ذکر پر ایوان میں وضاحت دے دی. قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے شمع جنیجو کے ذکر پر پہلے طنزیہ جواب دیا, پھر کہا کہ بجلی کے کھمبے بھی لگے ہیں لیکن آپ کو شمع نظر آتی ہے. اقوام متحدہ میں جو وفد جاتا ہے وہ وزیر خارجہ کے دستخط سے جاتا ہے. ہم نے شمع جنیجو کا نام اس وفد میں نہیں بھیجا تھا. وزیر اعظم کے ساتھ ان کا بہت سا اسٹاف ہوتا ہے. کھسیانی بلی کھمبا نوچے. جنگی جنون میں مبتلا بھارتی عسکری قیادت ایک بار پھر پاکستان کے خلاف گیدڑ بھبکیاں دینے لگی. بھارت کے آرمی چیف جنرل اپیندر دویدی نے حرز و سرائی کی ہے کہ اگر پاکستان دنیا کے نقشے پر موجود رہنا چاہتا ہے تو دہشت گردی کی حمایت روک دے. جنرل اپیندر کی بھارتی فوجوں کو کسی بھی ایکشن کے لیے تیار رہنے کی ہدایت. بھارتی ایئر چیف کا پاکستان کی تیاری گرانے کا مزے کا خیز دعویٰ. مئی میں ہونے والے پاک بھارت تنازع میں بھارت نے پاکستان کے 5 لڑاکا طیارے تباہ کیے. صحافیوں نے امرپریت سنگھ سے پاکستان کی جانب سے بھارتی طیارے گرائے جانے کا سوال کیا جس کا بھارتی ایئر چیف نے کوئی جواب نہیں دیا. صوبہ پنجاب میں حالیہ سیلاب سے ہونے والے نقصانات کا تخمینہ لگانے کے لیے سروے جاری. اب تک متاثرہ 81,000 سے زائد افراد کی تفصیلات جمع ہوئیں اور اب تک 53,885 ایکڑ سیلاب متاثرہ اراضی کی نشاندہی ہوئی. پی ڈی ایم پنجاب نے اعداد و شمار جاری کر دیے. سیلاب سے متاثرہ 24,246 تباہ مکانات کا ڈیٹا جمع. 1,057 افراد کے 3,945 مویشی فلڈ کے دوران بے رحم لہروں کی نظر ہو گئے. تاہم تباہ مکانات اور ہلاک مویشیوں کے اعداد و شمار جمع کرنے کا سلسلہ اب بھی جاری ہے. سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے مخصوص نشستوں کے فیصلے پر 47 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا. فیصلے میں جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی کا اختلافی نوٹ شامل. جسٹس جمال مندوخیل جسٹس محمد علی مظہر اپنی الگ وجوہات تحریر کریں گے. آئینی بینچ نے فیصلے میں کہا ہے کہ اکثریتی فیصلے میں عدالت نے دائرہ اختیار سے تجاوز کیا. عدالت نے واضح کیا کہ آئین کی تشریح کے نام پر ری رائٹ کرنے کا اختیار سپریم کورٹ کو حاصل نہیں. سندھ ہائی کورٹ نے جامعہ کراچی کی جانب سے جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ڈگری منسوخی کے خلاف درخواست پر فیصلہ معطل کر دیا. عدالت نے سینڈیکیٹ اور انفیئر مینس کمیٹی کی سفارشات پر مزید کسی کارروائی سے بھی روک دیا. رجسٹرار جامعہ کراچی پروفیسر عمران صدیقی نے عدالت کو بتایا کہ انہیں نوٹس ملا ہے اور جواب دینے کے لیے مہلت درکار ہے. عدالت نے فریقین کو جواب کے لیے وقت دیتے ہوئے آرڈر معطل کر رکھا. جسٹس اقبال کلہوڑو نے کہا کہ متاثرہ درخواست گزار کی زندگی بھر کی کمائی داؤ پر لگی ہے. ذاتی مفاد کے تحت کارروائی نہیں ہونی چاہیے. عدالت نے درخواست کی مزید سماعت 20 نومبر تک ملتوی کر دی. بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت بغیر کارروائی ملتوی.
اسپیشل جج سینٹرل بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف تو شاخانہ 2 کیس کی سماعت کے لیے اڈیالہ جیل پہنچے، تاہم وکیل صفائی فیصل مفتی کی عدم حاضری کی وجہ سے سماعت آگے نہ بڑھ سکی۔ عدالتی احکامات کے باوجود بانی پی ٹی آئی کے وکیل وقت پر جیل نہ پہنچے، عدالت نے سماعت 6 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ جوڈیشل کمپلیکس توڑ پھوڑ کیس میں شبلی فراز کے ناقابل ضمانت علی نواز اور طاہر صادق کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے وزارت داخلہ کو ایک بار پھر خط لکھ دیا۔ آسان نیازی کے بارے میں رپورٹ طلب۔ پی ٹی آئی کے سینیٹر مراد سعید اور حماد اظہر پہلے ہی اشتہاری قرار دی جا چکے ہیں۔ سماعت 1 اکتوبر تک ملتوی۔ 9 مقدمات میں سزا یافتہ سابق ایم این اے عبداللطیف چترالی نے گرفتاری دے دی۔ حکمرانوں سے جمع کیا گیا ٹیکس صحیح جگہ استعمال کریں۔ ٹیکس کے پیسوں کا درست استعمال سیاستدانوں کا کام ہے۔ ملک کو معاشی طور پر مستحکم کرنے کی ضرورت ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی میڈیا سے گفتگو کا وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل ملک ترقی کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں۔ پولیس پر عوام کا اعتماد نہیں، عوام کا اعتماد بحال کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے لیے کاروباری ہفتے کا آخری روز بھی تاریخ ساز رہا۔ 100 انڈیکس کی شاندار رفتار نے آج بھی 2 نئے ریکارڈ بنا ڈالے۔ انڈیکس 500 پوائنٹس اضافے سے 1,68,990 پوائنٹس پر بند ہوا۔ انٹر بینک میں ڈالر 1 پیسہ سستا 281 روپے 26 پیسے پر بند ہوا۔ فی تولہ سونا 4,07,778 روپے پر مستحکم رہا۔ 10 گرام سونے کی قیمت 3,49,603 روپے برقرار رہی۔ کراچی میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر فیس لیس چالان کے ریٹس جاری۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق موٹر سائیکل اوور سپیڈنگ پر 5,000 جبکہ کار کی اوور سپیڈنگ پر 10,000 جرمانہ ہوگا۔ ممنوعہ جگہ پر اوور ٹیکنگ کرنے پر موٹر سائیکل پر 5,000، کار پر 10,000 جرمانہ ہوگا۔ ٹریفک سگنلز کی خلاف ورزی پر موٹر سائیکل پر 5,000، کار پر 10,000 جرمانہ ہوگا۔ شمال مشرقی بحیرہ عرب میں ڈیپ ڈپریشن طوفان میں تبدیل ہونے کا خدشہ۔ محکمہ موسمیات کا 5واں الرٹ جاری۔ ڈیپ ڈپریشن کراچی سے تقریباً 400 کلومیٹر جنوب میں موجود طوفان سائیکلون شکتی کے نام سے جانا جائے گا۔ سندھ کے ساحلی علاقوں میں تیز ہوائیں، بارشیں متوقع۔ ماہی گیروں کو 5 اکتوبر تک گہرے سمندر میں نہ جانے کی ہدایت۔ طوفان کی شدت 125 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ سکتی ہے۔ سائیکلون وارننگ سینٹر کراچی سسٹم کی مسلسل نگرانی کر رہا ہے۔ آئی سی سی ویمنز ورلڈ کپ چوتھے میچ میں انگلینڈ نے جنوبی افریقہ کو 10 وکٹوں سے شکست دے دی۔ انگلش بیٹرز نے 70 رنز کا ہدف بغیر کسی نقصان کے حاصل کر لیا۔ ایمی جونز 40، ٹیمسن 21 رنز بنا کر نمایاں رہیں۔ انگلینڈ ویمنز ٹیم کی شاندار بولنگ کے آگے جنوبی افریقی ویمنز ٹیم کی ایک نہ چل سکی۔ پوری ٹیم 69 رنز پر ڈھیر ہو گئی، کوئی بھی کریز پر جم کر نہ کھیل سکی۔ انگلینڈ کی جانب سے اسپنر لنزی اسمتھ کی شاندار بولنگ، 4 اوورز میں صرف 7 رنز دے کر 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔